صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اور بہت ہی بڑا انعام ہے، خدا فضل ہے، خدا رحمت ہے کہ جس پانی نے سارے مسجد کے اندر درس قرآن سن اور سنانے واسطے جمع فرمایا ہے، اللہ میرے سمیت سب ساتھیاں کا اس مسجد کے اندر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ کے دربار کے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مسجد مدینہ حضرت مولانا محمد کی ریاست اور انہوں نے محبت و شفقت کے جوڑا امتحان دیتا ہے، اللہ تعالی صاحب ہمیں امتحان قبول فرمائے۔ میری جلد جان میرے پیارے جان بھائی سید رحیم الرحمان صدر صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے جس عقد کریمہ کو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس عقد مبارکہ کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں سارے اس بات کو آباد کیتا ہے کہ تسی میرے گلوں بھی کرنا ہے اور تسی آخرت کی بھی تیاری کرنی۔ اور ہر انسان دل کے اندر سوچتا ہے کہ آخرت کی تیاری کس طرح کرنی، نماز جیسی پڑھنے سارا کچھ کرتے اللہ اکبر اللہ، آخرت کی تیاری اس طریقے اور اس انداز میں کرنی ہے کہ انسان دیا جڑیاں دلی خواہشاں ہوتی ہیں گناہ کی طرف لے کے جان والی انہوں چھڈنا پڑنا ہے۔ انسان اپنے کاروبار کرتا ہے نا، صداقت اور تجارت کرتا ہے، وہ اندر اسی انتہائی صرف پیٹ کی خاطر بڑے بڑے جھوٹ مار جاتے ہیں، وہ بھی چھڈنے پڑے کہ وہ کہتے آخرت کی تیاری۔ اللہ اکبر اللہ، ساڈا لگاؤ جڑا قرآن جڑا زیادہ ہونا چاہیے، ساڈا لگاؤ مسجد کے اندر نماز پڑھنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا کاروبار چنگا چلیا سی کہ نہیں سی چلیا، تیرے کول پیسے ہے سن یا نہیں سی ہے، رب نے نہیں پوچھنا۔ رب نے قرآن مجید کے اندر 2712 سورۃ العراف آخری آیت ہے، ذرا کھول کے پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا کے انسان کے جن میں اس واسطے بھیجے ہیں کہ خاص میری عبادت کرنی، بس اگر میری عبادت کرو گے تو وہ مطابق تو اپنی جواب آ جائیں گے، نہیں کرو گے تو آپ کے پاس جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سے آگیو ہر وقت دعا کریا کرو اللہ ساڈا قیامت کے دن حساب آسان فرما دے۔ آمین۔ اللہ قیامت کے دن حساب ساڈا بھی آسان فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں سونے کہ حساب ہوئے تو پھر آسان ہوئے، کی مطلب اسی سمجھے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سے آگیو قیامت کے دن اللہ نے اگر بندے کو پوچھ لیا نا اے گناہ کیتا ہے جی اللہ نے میرے کو ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، اے بھی گناہ کر لے اللہ کی ہو گیا، فرمایا چل کوئی گل نہیں۔ تو جی آپ نے پوچھا نا گناہ کیتا ہے جی اللہ نے فرمایا کیوں کیتے، پھر بندے نے پاس ہو جائے، پھر بندے نے مشکل وقت آ جانا، پھر وہ چھڑانا والا کوئی نہیں۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابیوں کہ دعا کریا کرو اللہ ساڈا حساب بھی کرے تے آسان طریقے نال کرے، جن دے اندر ساڈا چھٹکارا جلدی ہو جائے، اللہ سانو جنت کا حقدار بنا دے۔ آؤ صحابہ کرام نے کس انداز میں زندگی بسر کی تھی، کس انداز میں میرے محبوب علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دسیا۔ اور رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی کا سچا فرمان بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ سارے سارے واسطے اس مہینے کے اندر روزے رکھنا، قیام کرنا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس مہینے کو سارے سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے سامنے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں سونے تک اوپر اعلان کرتے ہو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ فرماتے ہیں سونے ایمان اعلان کرتے ہو ایمان والو ایمان والو میرے کو ڈر جایا جے میرے کو ڈر جایا جے اپنی خواہشات نو تسی ختم کرتے آ جے جڑیاں تواڈے دل دیاں خواہشات نے اگر دنیا دے اوتے تسی ختم کر دو گے تے قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب کہندا او میں قیامت دے دن تہاڈیاں ضرورتاں دی پوریاں کراں گا میں رب تہاڈیاں دلی خواہشاں نو وی پوریاں کراں گا میں تانوں جنت دے اندر من سمنے پد بھی دیواں گا میں جنت دے اندر من سمنے تانوں کھانے بھی عطا کراں گا پر دنیا تے ذرا کنٹرول کر لیا جے اپنے پیٹ دی خاطر گناہ کی طرف نہ جایا جے اپنی جناب پیٹ دی خاطر جھوٹ نہ بولیا جے اپنے پیٹ دی خاطر کوئی ایسا گناہ والا کام نہ کر پیا جے جس کی وجہ تو میں رب تواڈے تو ناراض ہو جاواں جس کی وجہ تو میں تسی میرے تو دور ہو جاؤ ایسا کوئی دنیا دے کام نہ کریا جے اے ہر بندے نوں آکھیا جا رہا ہے اے تے اندر پاوے کوئی دنیا دار بندہ ہوئے تے پاوے کوئی دین دار بندہ ہوئے پاوے عام بندہ ہوئے تے پاوے کوئی عالم دین بندہ ہوئے سارے نوں رب کہہ رہا ہے جنرلی طور تے رب کہہ رہا ہے جڑا بندہ اپنی خواہشات نوں ختم کرے تے میرے کو ڈر جائے گا میں رب نوں پھر دنیا تے بھی عزت تے آخرت اندر بھی دیاں گا اللہ اللہ پروانیوں قرآن دیو میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا دے اٹھے پیغمبر کی آخرت کی تیاری کرتے آپ کی صلاۃ و سلام اپنے صحابہ کی تیاری کروایا کرتے میرے آقا فرماتے ہیں او نبی یا آقا انک قریب سبیل آقا فرماتے ہیں اللہ نے دنیا چڑھی ہے ایک کام
جاندے تے دنیا تو کنارہ کر جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے چھوٹے جے صحابی نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے میرے پتر عبداللہ دنیا دے اندر زندگی اس طریقے نال گزارنی ہے اس طریقے نال دنیا تے زندگی بسر کرنی ہے اگر صبح کرے شام کا بھی کرنا چاہیے اگر شام ہو جائے تو صبح کا بھی انتظار نہ کری کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے موت آ جائے کہڑے ویلے ساواں ٹوٹ جائے کہڑے ویلے روح برباد کر جائے رب دا قرآن دا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع موت آ جائے اور ایک دن سامانی ڈور ٹوٹ جائے گی اور میرے سے زندگی دی کل مک جائے گی ایک دن سامانی ڈور ٹوٹ جائے گی میرے سے زندگی دی کل مک جائے گی اوکے جو بچا ببوہا اکھیاں میں ٹونا ہے بیٹھے میرے کول پھر سارے رونا ہے اوکے جو بچا ببوہا اکھیاں میں ٹونا ہے بیٹھے میرے کول پھر سارے رونا ہے اج سچے ساتھی چھٹی جانا حویلی چھٹی جانا اللہ جانے اگے نال میرے کی ہونا ہے اللہ جانے نال تواڈے اگے کی ہونا ہے بیٹھے میرے کول سارے نے رونا ہے ایک دن سواری ڈور ٹوٹ جائے گی میرے سے زندگی دی کل مک جائے گی پروانے قرآن حکیم نے جو سمجھے آؤ تمہیں میں دسا میرے پیغمبر کا صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انہاں دی چار پئی پئی ہے تے اپنے سارے سے اپنے کول بلا لیندے رہے آندے نے ساتھیو آؤ میرے کول جمع ہو جاؤ سارے ساتھی جمع ہو جاندے رہے وزیر بھی جمع ہو جاندے رہے اپنے پتر نو بھی اپنے کول بلا لیندے رہے آندے نے پترا میرے سرانے دے قریب آ جا پتر سرانے دے قریب آ جاندا ہے تے ادھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے ساتھیاں نو کہن لگے ساتھیو مینوں دسو میں تواڈے نال پیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا بڑی تساں پیار کیتا ہے فرمایا تواڈیاں ضرورتاں میں پوریاں کیتیاں کہ کوئی نہ فرمایا تساں ضرورتاں بھی پوریاں کیتیاں ہیں کہن لگے ساتھیو موت دا اتنا وزن میرے اوتے آ گیا ہے اتنا وزن میرے اوتے آ گیا ہے وزن تے دور کر دے ہو موت دیاں سختیاں تے دور کر دے ہو انج لگدا ہے بہت پہاڑ میرے اوتے آ کے ڈگ پیا ہے اج میں موت دی چکی اندر پھس رہا ہاں میری روح برباد ہون والی ہے آخری وقت تے آخری سامان ہے میرے اوتے موت دیاں سختیاں نے اللہ اللہ ساتھی بھی رو رہے ہیں پتر بھی کول بیٹھا روندا ہے پیا حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میرا پترا میں تینوں تے نصیحتاں کرنا چاہنا وا انہاں تیناں نصیحتاں تے عمل کرنا ہی ابا جی کہڑیاں تے تواڈیاں نصیحتاں نے فرمایا سب تو پہلا جدوں میری روح پرواز کر جائے سب تو پہلا جدوں میں موت ہو جاواں تے پترا تو
دوسری میری نصیحت ہے جو میری میت رات کو اٹھا کے قبرستان دے اندر تساں لے کے جانا ہے، فرمایا میری مسجد دے نال تسی دیوانی لے کے جانا، حق بال کے تساں نہیں لے کے جانا، کیوں میرے پیغمبر نے حق بالن کو قبرستان دے اندر بنا کیتا ہے۔ ساتھیو تسی اونی جنازہ اٹھا کے لے جایا جے، کوئی لوڑ نہیں حق بالن دی۔ اللہ اللہ تیرا میرے پترا جماعت جنازہ پڑھاوے، جنازہ پڑھانے تو بعد قبر کے اندر جدو تساوی متبر کرنا ہے، آرام منڈی پائی آرام سکون دے نال متبر کرے آجے میرے پترا انیاں لمبیاں دعاواں کرنیاں نے، انیاں لمبیاں دعاواں کرنیاں نے، جویں ایک بندہ اٹھ سیما کرتا ہے، اٹھ نصیبہ کرتا ہے، فرمایا پھر وہ کھان اتاری جاندی ہے، پھر وہ گوشت بنایا جاتا ہے، پھر لوگوں کے گھراں اندر تقسیم کیتا جاتا ہے۔ فرمایا جنہ ٹائم اٹھ نصیبہ کرن تو لے کے تقسیم کرن تک جنہ ٹائم لگتا ہے اتنا میری قبر تے کھلو کے ٹیاں لمبیاں دعاواں کری۔ اور ساتھیو میں پیغام ہوئی دینا چاہنا اپنے پتر نو دنیا کی تعلیم دے دینا ہے، کبھی قرآن کی بھی تعلیم دے تیرے مرن تو بعد میرا پتر تیری قبر سے دعا کرے گا، جب دعا کرے گا فرمائے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ فرمایا پتر تیرے واسطے دعا کرے گا تے تو تے قبر دی اندر نہیں آئے، تیرا پتر اس مسجد کے اندر بیٹھ کے تیرے واسطے نماز اندر دعا کرتا ہے پیا، تیرے واسطے ہاتھ جوڑ کے دعا نماز مبارک کرتا ہے پیا، تے کبھی جناب کھلو کے اپنے پیو کے حق کے اندر نفل پڑھتا ہے دعا کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے۔ اور ساتھیو اپنے پنڈ میں نمازیوں کے ساتھیو الیاس کمر صاحب دے نمازیوں اللہ اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا نیک پتر ہوتا ہے اپنے باپ کے حق دے اندر دعا کرے، اپنی ماں کے حق دے اندر دعا کرے، اللہ اس بچے دیا دعا قبول کر کے ماپے کو معاف کر چھڑتا ہے۔ اللہ آخر بھی دیا آئی نہیں دے سکتے آپ کو دسا میرے خوشا دے دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید مجھے حدیث ہے جیت نمبر پڑھی ہے میرے خوشا دے دیو مرشد امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا اندر تشریف فرما ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر سوچ دے ہیں آتے نے یارو جس نبی کا